أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالی نے سورۃ یونس کے شروع میں اس بات نبوت اور حقانیت قرآن کو بیان کیا تھا، اب یہاں سے اپنے شان ربوبیت کو بیان فرماتے ہیں. اللہ کی ربوبیت اتنی عظیم الشان ہے کہ وہ اللہ اگر کسی مرد کو، کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. کسی امی کو قاری بنا دے اور تم میں سے یتیم کو در یتیم بنا دے تو اس کے لیے کچھ مشکل ہے. جس نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے تو وہ تعجب کرتے تھے، کان للناس عجبا، کہ ہم میں سے اس یتیم کو کیوں اتنا بڑا عہدہ دیا گیا. فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں، ہم رب ہیں، ہماری اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے. اللہ نے یہاں سے شان ربوبیت کو اپنی بیان فرمایا ہے، اور پھر شان ربوبیت کے بعد جزا اور سزا کو بیان فرمایا ہے. جب ہم رب ہیں اور ہم نے ایک بات کا حکم دیا ہے، اب اگر اس کو مانو گے تو تمہیں انعام ملے گا، نہیں مانو گے تو سزا ملے گی. اس پوری صورت میں اسی طرح کی تفصیلات ہیں. اس بات نبوت ہے اور اس بات رسالت، اس بات ربوبیت، جزا اور سزا، قیامت کے حالات. فرمانے ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب وہ ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمان زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا ہے. 6 دن کی مدت میں بنایا ہے. چاہتے تو فوراً بھی بنا دیتے، کن فیکون ہو جاتا. لیکن یہ بتلایا، تدریج کو بتایا ہے کہ اس عالم میں تدریج ہے، ہر چیز کی ترقی میں تدریج ہے. کوئی کام یا فوری ہونے والا نہیں ہے کہ آپ کہ یوں اور یوں ہو جائے. تدریج چاہیے. اس عالم کا مزاج تدریجی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت بڑی مدت ہے 6 دن. ذات الہی کی طاقت نوار پر 6 دن بہت بڑی وجہ. کن فیکون، جنت بنانے، عرش بنانے، اس میں فوراً ہوگا کن فیکون. لیکن زمینوں کو، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا. فی 6 ایام، ان میں 2 دن پہلے زمین بنائی گئی، زمین کا، وہ پھر 2 دنوں میں آسمان، پھر 2 دنوں میں دونوں کو مزین کیا گیا، زمین آسمان کو. ثم استوى العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر. استوى العرش، یہ استواء العرش بھی متشابہات میں سے ہے کہ کس طرح قرار پکڑا، اس کی کیا کیفیات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور استواء العرش عام جو مفسرین نے معنی کیے ہیں کہ جس طرح کوئی سلطنت قائم ہوتی ہے تو اس کے جو دارالخلافہ ہے، اس کے اوپر جس کی حکومت آ جاتی ہے اور وہاں جس کو تمکن اور قرار مل جاتا ہے اور اختیارات مل جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ سارے احکامات کو صادر کرتا ہے. تو یہاں استواء العرش کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ نے پھر عرش سے حکومتی تدبیر شروع ہو گئی. یدبر الامر، یہ مراد نہیں کہ ذات الہی وہاں، کیونکہ ذات الہی مکان کی اور حیث کی محتاج نہیں ہے جس طرح میں اور آپ محتاج ہیں. ذات الہی محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے 2 بڑی آیتیں کہ وہ لیسا کمثلہ شیء. تو جب لیسا کمثلہ شیء آ گیا کہ اللہ کے مثل کوئی شے نہیں، لہذا مخلوقات کے ساتھ کوئی چیز تشابہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اس کے لیے حیز بنا دیں،
مکان بنا دیں تو مخلوقات کی طرح ہو گئے. اور لم یکن لہ کفوا احد قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس لیے استواء العرش جو ہے اس کا معنی ظاہری معنی نہیں ہے، لیکن جو حشویہ ہے، حشویہ جن میں اکثر اہل حدیث ہیں اور ابن تیمیہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ اس کا ظاہری معنی لیتا ہے، کیونکہ نصوص سے ظاہرہ کو لیتے ہیں ہر جگہ پر کہ جی استواء العرش کا معنی ہے اللہ نے قرار پکڑا، اللہ بیٹھے ہوئے ہیں عرش کے اوپر. پھر ہے کہ اب سوال ہوتا ہے پورے ہیں عرش پر ہے یا عرش سے باہر ہے یا عرش سے چھوٹے ہیں؟ تو تینوں قول ان کے، ایک قول ہے 4 انگل چھوٹے عرش سے، ایک قول یہ ہے کہ باہر ہے، ایک قول یہ کہ پورے ہیں، ایک قول یہ کہ عرش سے اوپر ہے، اوپر بالکل وہ ساتھ لگے ہوئے نہیں ہیں. پہلے جو بھی قول اپنایا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا ثابت ہوتی ہے کہ اللہ منتہا ہے. جب انتہا ثابت ہوگی تو مخلوقات کی صفات آ گئی. اس لیے یہاں پر اہل سنت والجماعت کے استواء العرش جو ہے اس سے یہ معنی مراد نہیں ہے جو یہاں پر بظاہر نظر آتا ہے. تو اس سے بعد نے کہا یہ تجلی خاص استواء العرش، خاص تجلی اللہ کے وہاں ظاہر ہو. اور عام مفہوم یہی ہے کہ قرار پکڑا یعنی احکام سلط، کیونکہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، ساری اس کے نیچے، اور عرش اور وہ سریر اور جو بادشاہ جس کے اوپر بیٹھ کر احکامات صادر کرتا ہے اس سے کنایا ہے. لیکن یہ مراد نہیں کہ ظاہری معنی مراد ہے. تو ظاہری معنی اگر مراد لیں گے استواء العرش کا تو اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہ کے خلاف ہے، یاد رکھو، کیونکہ یہ تشبیہ ہو جائے گی. کیونکہ ایک تعطیل ہے، ایک تشبیہ ہے. ایک معطلہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل صفات سے فارغ کر دیتے ہیں، جیسے جامعہ وغیرہ، کہ اللہ کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، وہ ذات مجرد ہے. اگر وصف ثابت کرو گے تو توحید کے خلاف. ویسی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہر کام سے فارغ کر دیتے ہیں، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ حی ہے، نہ علیم، کچھ نہیں. اور ایک مشبیہ ہے جن میں سنیوں میں اہل حدیث لوگ شامل ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ، دوسرے فرقے بھی ہیں جو مبتدعہ ہیں، وہ تو بالکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ جسم ہے اور خون بھی ہے اور گوشت بھی ہے، ایسے بھی ہیں. لیکن حشویہ جو ہیں، جو اہل سنت جماعت میں سے جن میں اہل حدیث و ابن تیمیہ بھی اس میں شامل ہے. اس لیے ابن تیمیہ کے واقعہ اس میں سفر نامہ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں لکھا ہوا ہے. ابن بطوطہ کے کہتے میں جب شام گیا، جمعے کا دن تھا، تو ابن تیمیہ بیان کر رہے تھے دمشق کی جامع مسجد میں، تو اوپر ممبر کے اوپر بیٹھے تھے. وہ روایت جو آتی ہے وہ روایت بیان کر رہے تھے کہ شب آخر میں اللہ آسمان دنیا سے نیچے اترتے ہیں. تو کہا کہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ یوں اترتے ہیں، اور اتر کر نیچے والے اس پر آ گئے جو سیڑھی پر ممبر کی، کہا کہ یوں اترتے ہیں. کہا اس میں نے خود دیکھا، یعنی یہی تشبیہ ہے کہ یوں اترتے ہیں. اب کہ اہل سنت والجماعت کے ایک تجلی خاص کا نیچے آنا ہے. ذات الہی تو ہر جگہ پر ہے، کسی حیت میں نہیں ہے، کسی جہت میں نہیں ہے. جہت اور مکان اور حیت اگر ثابت ہو جائے تو یہ مخلوق کی صفات ہے، تو تنزیہ کے خلاف ہے. ثم استوى العرش، جو دبر الامر وہاں سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یعنی جتنے بھی کاموں کی تدبیر ہے وہ عرش سے آتی ہے. خیر کے فیصلے، شر کے فیصلے، جو بھی نازل ہوتا ہے وہ عرش سے آتا ہے. ما من شفین الا من بعد اذنی. اچھا بعد یہ جو سما آتا ہے، ثم استوى، سما پھر قرار پکڑا، پھر تو بعد نے سما کا معنی قبل کا بھی لیا ہے، یعنی اس سے پہلے قرار پکڑ لیا، کیونکہ عرش پہلے سے اللہ تعالیٰ کا تھا. کان عرش علی الماء، تو سما قبل کے معنی میں بھی آتا ہے کبھی، تو بعد نے کہا یہ قبل کا معنی ہے ثم استوى. اور بعد نے تاخیر کا معنی بھی دیا ہے، پھر تدبیر وہاں سے شروع ہوئی جب زمین آسمان بن گئے مخلوقات، تو وہاں سے پھر تدبیر شروع ہوئی. بہرحال
ما من شفیع نہیں ہے کوئی سفارشی الا بعد اذنی مگر اس کی اجازت کے بعد، یعنی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں دم مار سکے اور سفارش بھی کسی کر سکے جب تو اجازت نہ دے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب۔ جب اتنی اس کی شان ہے، زمین آسمان بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو۔ یہ بیان کی جب شان ربوبیت اتنی اعلیٰ درجے کی اس کی ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ انتہائی درجے کی ذلت اختیار کرنا اس ذات کے سامنے جو انتہائی درجے کی عظمت رکھتا ہو۔ سیدھی سادی تعریف ہے، انتہائی درجے کی ذلت، یعنی اس سے آگے کوئی ذلت کا مقام نہ ہو۔ سجدہ کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے؟ انسان کا سب سے اونچا چیز سر ہے، انسان سر کٹا دیتا ہے، چکاتا نہیں ہے۔ انتہائی درجے کس قسم انتہائی؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فاعبدو، یہ مستحق عبادت۔ افلا تذکرون، کہ تمہیں اب بھی نصیحت نہیں آتی؟ تذکر، نصیحت پکڑنا، یاد دہانی ہونا۔ یہ اللہ تعالی کی شان ربوبیت بیان کی اور اس کا مستحق عبادت ہونا بیان کیا۔ اب انجام کو بیان کیا، الیہ مرجعکم، اسی کی تو تمہیں لوٹنا ہے، جمیعہ سب کو، تم وہیں جاؤ گے۔ آج بھی اسی سے واسطہ ہے، اگر عبادت کرو گے دوستی ہو جائے گی، دوست دوست کے پاس جائے گا، ورنہ جانا تو سب کو ہی اس کی طرف۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی تم سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حقا سچا، یہ سچا وعدہ ہے کہ تم سب کو اپنے پاس لائیں گے۔ ایک آواز لگے گی سب دوڑتے ہوئے آئیں، اور تم اس کو مشکل سمجھتے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ مشرکین کو خطاب ہو رہا ہے، تو مشرکین مشکل سمجھتے تھے، دہریے مشکل سمجھتے ہیں، سارے ہی مشکل سمجھتے ہیں، یہ کیسے ہوگا جی دوبارہ؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو انسان کے اعضاء دو قسم پر ہے، اعضائے اصلیہ، اعضائے فضلیہ، اعضائے اصلیہ، اعضائے فضلیہ۔ اعضائے اصلیہ کبھی معدوم نہیں ہوتے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، آگ لگے، جلے، کھا جائے جانور، کھا کچھ بھی۔ اعضائے اصلیہ جس پر یہ پوری عمارت میری اور آپ کی کھڑی ہوئی ہے، جو باپ کے پیٹ سے ماں کی پیٹ اور پھر چلتا ماں کی پیٹ میں چلتا چلتا آتا ہے، یہ اعضائے اصلیہ ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کو اللہ تعالی نے آدم السلام کی پیٹ سے نکالتا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی جو ذریت نکالی تھی وہ اعضائے اصلیہ تھے، سارے کیا تھے؟ ان اعضائے اصلیہ پر اعضائے فضلیہ چلائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جسم وغیرہ جس اعضائے فضلیہ ہے، تو اعضائے فضلیہ معدوم ہو جاتے ہیں، اعضائے اصلیہ رہتے ہیں، اور اسی پر اللہ نے پہلے بھی پیدا کیا اور اسی پر دوبارہ پیدا فرمایا۔ یاد رکھو اس کا بیان قرآن میں، اور اس کو فلاسفہ اور دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کے بعض ایسے اجزاء ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور آپ کہیں گے جی وہ اتنا چھوٹا ہو پھر ہمیں تو نظر نہیں آتا، بھائی تو آج تو یہ ثابت کر دیا کہ ایک نطفہ جو ہوتا ہے، اس نطفے کو اگر خوردبین سے دیکھا جائے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس میں جاندار ہیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایک قطرے میں، اور ہر ایک میں پوری صلاحیت ہے، ان جانداروں کے اندر ہر ایک میں صلاحیت ہے کہ پورا انسان اس سے پیدا ہو جائے۔ جب ماں کے پیٹ میں جو ہے جب بھی ایسا عمل ہوتا ہے تو اس میں صرف ان میں سے ایک ہی جا کر برابر کرتا ہے اور اس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس ایک قطرے میں لاکھوں موجود ہیں۔ تو پھر ایک ذرہ، اب ایک قطرے میں جب لاکھوں ہوں گے تو خود اس کا وجود کتنا ہوا مجھے آپ بتائیے، جس سے پورا انسان بن رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا جل گیا تو ختم ہو گیا تو کیسے نجات سے پیدا کریں گے؟ تو اعضائے
فضلیہ ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اعضاء اصلیہ باقی رہتے ہیں۔ انہ یبدأ الخلق، وہی پہلی بار مخلوق پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی وہی اعادہ کرے گا۔ یہ پیدا کرنے اعادہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جزا و سزا کا ایک نظام ہے، اور عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے، جو برے کام کو اگر کوئی بدلہ ہی نہیں ملے گا تو پھر تو یہ جنگل ہے، تو جنگل۔ اور دنیا میں کبھی کسی کو انصاف نہیں ملتا، کتنے مظلوم ایسے مظلومیت پہ چلے گئے، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ، اس کسی نے کہا کہ قیامت کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کے نظام کے اعتبار سے ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، تو دنیا میں تو انصاف نہیں ملتا، لہذا ایک دن ایسا ہو جس میں سب کو انصاف ملے، وہ قیامت کا دن ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، قیامت کیوں ہوگی؟ تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، پورا کی چھوٹے سے چھوٹی نیکی پر بھی ان کو عوض اور بدلہ دیا جائے۔ اور والذین کفروا، انگار پر وہ لوگ جو کافر ہیں، تم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم، گرم پانی۔ حدیث میں آتا پیے گا پانی، اوپر کا ہونٹ نصف جو ہے نا کھوپڑی تک چلا جائے گا، اور نیچے کے لٹک کر پیٹ پر آ جائے گا، اس کی اتنی شدید گرمی ہوگی۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ دو جو بیان کیے اس میں بھی عجیب حکمت ہے، پانی اندر جائے گا باہر آئے گا، بولو پانی اندر اور باقی عذاب باہر، تو ان کا عقیدہ بھی خراب تھا، عمل بھی خراب تھا۔ عقیدہ اندر کی خرابی پر پانی اندر ڈالا جائے گا، باہر کی خرابی پر آگ ان کو جلائے گی۔ یہ اللہ نے دو بیان کیے اس میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈابے والوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تم کو مشکل لگ رہی ہے تو اختیاری ہے، وہ لازمی نہیں پڑھنا، لاؤ تھوڑی دیر کے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، تو کافروں کے لیے پینا ہے من حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ شدت پیاس لگے گی تو مجبوراً پیئیں گے، جب پیئیں گے یہ ہوگا۔ وعذاب علیم، دردناک عذاب ہے، عذاب بھی ہے اور علیم بھی ہے، آپ اس سے اندازہ کریں، یعنی وہ عذاب بھی خود تکلیف میں ہے تو کتنا عذاب ہوگا وہ سخت۔ جیسے آگ جلانے والی تو آگ تو جلاتی ہے، لیکن وہ اس کا جلانے کا لفظ بیان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہی کس طرح کا جلانا ہے اس کا، جس کو آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ علیم مولم کے معنی، مولم، علیم مولم کے معنی میں تکلیف دینے والی، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو ان آیات میں چار مضمون گویا کہ اب تک بیان کر دیے۔ پہلے قرآن مجید کو حکیم کہہ کر اس کی جو ہے قرآن کو بیان کیا، اکان للناس عجبا کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور ان ربکم اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کو بیان کیا۔ اس کے بعد قیامت اور قیامت میں جزا اور سزا کے قانون کو بیان کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ معاف کر دے۔